اگر اللہ تبارک و تعالی انسان کو اس طرح ڈیزائن کر دیتا کہ وہ اپنے آپ میں ایک مکمل اکائی ہوتا جہاں اسے کسی دوسرے انسان کی مدد کی ضرورت نہیں ہوتی، انسان آج ہر قدم پر دوسروں کا محتاج ہونے کے باوجود اس قدر خود غرض ہے کہ کسی کے غم اور کسی کی خوشی میں اپنے غرض اور اپنے مطلب کے بغیر شریک ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالی اسے اس طرح ڈیزائن کر دیتا کہ اپنی مدد یہ اپنے آپ کر سکتا تو اس کی خود غرضی کس کمال کو پہنچی ہوئی ہوتی، آپ اس کا اندازہ لگائیے کہ بازو میں مرنے والے کی لاش پڑے پڑے سڑ جاتی مگر یہ بازو میں جھانکنے کے لیے نہیں جاتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فضل اور اس کا کرم ہے کہ اس نے انسانوں کے درمیان مدد کا، تعاون کا، ضرورت کا، محتاجی کا، احتیاج کا اور حاجت مندی کا ایک رشتہ قائم فرمایا ہے، جس کی بنیاد پر ایک انسان دوسرے انسان کی خبر گیری کرنے پر مجبور ہے، اس کی خیر خیریت لینے پر مجبور ہے، اس کا حال چال پوچھنے پر مجبور ہے۔ بلکہ اس محتاجی کے رشتے کے قائم ہونے کے باوجود بھی سچائی یہ ہے، اگر ہم غور کریں گے اور اگر ہم حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اگر کسی کی میت میں ہمارے شریک نہ ہونے پر اگر کوئی اعتراض کرنے والا نہ ہو، اگر کوئی پوچھنے والا نہ ہو، کوئی ٹوکنے والا نہ ہو، کوئی انگلی اٹھانے والا نہ ہو، تو میں بتاؤں کہ اکثریت ایسی ہے کہ کسی کے جنازے میں بھی شریک ہونے کے لیے تیار نہیں۔ یعنی آج انسانوں اور مسلمانوں کی اکثریت اگر کسی کے جنازے میں بھی شریک ہوتی ہے تو وہ بھی اس لیے کہ اگر شریک نہ ہوں گے تو اگلا کیا کہے گا، سامنے والا کیا بولے گا، اور لوگ پوچھیں گے کہ یہ آیا کہ یہ نہیں آیا، یہ شریک ہوا کہ نہیں ہوا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے اس کو اس طرح ڈیزائن کیا کہ انسان ایک قدم بھی کسی دوسرے انسان کی مدد لیے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا، اس کے باوجود اس کی غرض مندیوں کا عالم یہ ہے۔ یعنی اگر ایک نوالا بھی انسان کے منہ میں اگر جاتا ہے تو وہ سینکڑوں اور ہزاروں لوگوں کی مدد اور ضرورت اور حاجت مندی کے نتیجے میں ایک نوالا انسان کے منہ تک پہنچتا ہے۔ ٹھیک ہے کہ دانہ زمین میں بویا جاتا ہے، بوئے جانے کے بعد پھر کاشتکاری کی جاتی ہے، کاشتکاری کرنے کے بعد کاٹا جاتا ہے، مل میں ڈالا جاتا ہے، مل سے آنے کے بعد بوریوں میں بھرا جاتا ہے، مارکیٹ میں آتا ہے، خریدی بکری ہوتی ہے، اس کے بعد میں پھر کیا کہتے ہیں کہ تھوک، پھر ریٹیل، پھر اس کے بعد میں آپ کے گھر تک پہنچتا ہے، پھر چکی تک پہنچتا ہے، پھر آپ کے کچن تک پہنچتا ہے، گوندنے والوں تک پہنچتا ہے، پکانے والوں تک پہنچتا ہے، دسترخوان لگانے والوں تک پہنچتا ہے، پھر آپ کے ہاتھ میں روٹی آتی ہے اور پھر وہ آپ کے ہاتھ کی روٹی آپ کے منہ تک پہنچتی ہے۔ بے پناہ بیچ میں وسائل اور ذرائع جن سے ہو کر ایک نوالا ہمارے منہ تک پہنچتا ہے۔ یہ مدد، دوسروں کے ساتھ تعاون، دوسروں کی معونت، دوسروں کی ضرورت اور دوسروں کے ساتھ ہماری حاجت مندی کا مقام اور درجہ یہ ہے۔ اسی حقیقت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی پہلی سورت میں یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، ایاک نستعین، مولا ہم تجھی سے مدد چاہیں، اس لیے کہ تیری مدد کے بغیر دنیا میں کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا، کہ کائنات میں ہر کوئی تیری مدد کا محتاج ہے۔ تو انسان جب ہر لمحہ، ہر قدم مدد کا محتاج ہے، بلکہ اگر آپ غیر کی مدد، ایک تو یہ انسان کا اپنا وجود ہے نا، اگر آپ اس کے باہر سے خود انسان کے اندر اگر آ جائیں اور آپ خود انسان کے اندر دیکھیں کہ انسان خود اپنے آپ میں اپنا کتنا محتاج ہے، جینے کے لیے سانس کا محتاج، دیکھنے کے لیے آنکھ کا محتاج، پکڑنے کے لیے ہاتھ کا محتاج، چلنے کے لیے قدموں کا محتاج، چھونے کے لیے ہاتھ کا محتاج، سونگھنے کے لیے ناک کا محتاج، سوچنے سمجھنے کے لیے عقل اور دماغ کا محتاج، یعنی یہ اپنے وجود کے باہر بھی محتاج ہے اور اپنے وجود کے اندر بھی محتاج ہے۔ یعنی مخلوق کو اگر اس کا حقیقت کی نگاہوں سے ایکس رے کیا جائے، اس کی سونوگرافی کی جائے اور حقیقت کے لحاظ سے اگر اس کی ایم آر آئی کی جائے تو اس کی حقیقت کا آخری عنصر جو نکلے گا اس کا نام ہوگا محتاجی۔ کیا ہوگا؟ محتاجی، کہ یہ سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک سراپا کیا ہے؟ محتاج ہے۔ بلکہ میں نے عرض کیا کہ پاور اور مال جیسے جیسے بڑھتا جائے گا، مدد کی ضرورت، مدد کی محتاجی اور مدد کی حاجت اسی قدر بڑھتی جائے گی۔ جب مدد کی حاجت اتنی ہے کہ آدمی کی حقیقت کیا ہے؟ محتاجی۔ کیا ہے؟ محتاجی، کہ یہ اللہ کے آگے سراپا محتاج ہے، اور اس کی حقیقت اور اس کی سچائی یہ ہے کہ یہ سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک محتاج ہے۔
اور اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ آپ اپنے ہر فرمان سے، آپ اپنی ہر بات سے، آپ اپنی زبان سے ادا کیے جانے والے ہر کلمے کے ذریعے اس کائنات اور اس کے بسنے اور رہنے والوں کو آسانی فراہم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ بندے مدد کے اتنے محتاج ہیں، تو آپ نے اپنے اس فرمان کے ذریعے انتہائی آسان فارمولہ اللہ تبارک و تعالی کے بندوں کو عطا فرمایا کہ تمہیں مدد چاہیے نا، تو تمہیں میں مخلوق کی مدد کا نہیں بلکہ تمہارے خالق کی مدد کا آسان ترین راستہ اور فارمولہ بتاتا ہوں کہ تمہیں ہر قدم پر مخلوق کی مدد کے بجائے تمہارے خالق کی مدد پہنچے گی۔ اور وہ طریقہ اور وہ فارمولہ کیا ہے؟ وہ فارمولہ یہ ہے کہ آسمان سے تارے توڑ لانا ہے، یہی ہے؟ نہیں۔ مریخ پر کمندے ڈالنا ہے؟ نہیں۔ سمندروں میں ڈبکیاں لگانا ہے؟ نہیں۔ فضائے بسیط میں تیرنا ہے؟ نہیں، بلکہ اس کو بڑا آسان کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو عطا فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں اللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، کہ اللہ بندے کی مدد میں ہوتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں ہوتا ہے۔ یعنی بندوں، تم مدد کے محتاج ہونا، تمہیں ہر قدم مدد چاہیے نا، تمہیں مخلوق کی مدد نہیں بلکہ میں تمہیں خالق کی مدد کی طرف رہنمائی کرتا ہوں۔ اور آسان اتنا ہے کہ تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جب بھی تمہیں خالق کی مدد چاہیے تم اپنے کسی مجبور بھائی کی مدد میں لگ جاؤ، اپنے کسی ضرورت مند بھائی کی مدد میں لگ جاؤ، اپنے کسی بھولے بھٹکے بھائی کی مدد میں لگ جاؤ، کسی بھٹکے ہوئے کو راستہ دکھا دو، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دو، کسی پیاسے کو پانی پلا دو، کسی ننگے کو کپڑا پہنا دو، کسی بے وطن مسافر کو سر ڈھانکنے کی جگہ دے دو، کسی بھٹکے ہوئے کو راستہ دکھا دو، اور یہ ساری چیزیں تمہارے بھائی کی مدد ہوگی اور تم بھائی کی مدد کر رہے ہوگے اور رب تمہاری مدد کر رہا ہوگا۔